محمود خان اچکزئی کا صرف ایک پہلو ہی لائق اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے اردو کے بارے میں جو رقیق جملے ادا کیے اور گندے جملے، اور بہرحال ان سے توقع بھی یہی ہے۔ ایک مذہبی پارٹی ایسی ہے کہ جو مزار قائد پر جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کس جذبے سے قائد اعظم کی تصویروں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، گزشتہ روز میں نے ایک اپنا تبصرہ پیش کیا تھا، اور میں نے اسی میں یہ عرض کر دیا تھا کہ 3 ٹاپک ہیں جن پر میں جیسے جیسے موقع ملے گا بات کروں گا۔ تو اگر میری گزشتہ روز کی کوئی وہ دیکھنا چاہے کلپ تو وہ اس میں چلا جائے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ نوائے وقت، روزنامہ نوائے وقت 23 اکتوبر 2020 کا، اس میں یہ رپورٹ، یہ خبر تھی کہ ایم کیو ایم نے محمود خان اچکزئی کے خلاف قومی اسمبلی میں اپنی جو قرارداد ہے وہ پیش کر دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے جلسے میں محمود خان اچکزئی نے واقعتاً دل دکھانے والی باتیں کیں، اور نہ صرف اہل کراچی کو تکلیف ہوئی بلکہ پاکستان کے ہر غیور پاکستانی کو اس سے تکلیف ہوئی، اور اردو کے بارے میں جو بھی کچھ کہا۔ بہرحال ہمارے ایم کیو ایم کے جو قائدین یا جو ذمہ داران ہیں، اور جو بہرحال کراچی کے نمائندے بھی ہیں، ترجمان بھی ہیں، اور تقریباً 40 سال 40 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت اہم مسئلے پر اپنی جو کارروائی تھی وہ انہوں نے اس پر عمل کیا۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی گلہ کیا تھا اس بات کا کہ آج محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں ٹھیک ہے آپ نے قدم اٹھایا، میں اس کو یہی کہوں گا کہ بھئی دیر آید درست آید۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت پہلے یہ اسٹینڈ لیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہی یہ پاکستان جو ہے یہ مصلحتوں ہی کے اندر تباہ ہو چکا۔ 72 سال سے مصلحتیں، ہر ایک کی سیاسی مصلحتیں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ جس کی وجہ سے جب وقت تھا، جب موقع تھا اس وقت کہا جاتا، تو اس وقت کچھ نہیں کہا، اور آج بہرحال انہوں نے ہمارے کراچی میں آ کے ہمارے سینے میں انہوں نے خنجر گھونپ دیا، اور اب ایم کیو ایم والوں نے اس پر کروٹ لی ہے، اور جو بھی کچھ کیا صحیح کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارروائی کی گئی ہے اور جو قرارداد، یہ ادھوری ہے۔ ادھوری اس معنی کر ہے کہ محمود خان اچکزئی کا صرف ایک پہلو ہی لائق اعتراض نہیں ہے کہ انہوں نے اردو کے بارے میں جو رقیق جملے ادا کیے اور گندے جملے، اور بہرحال ان سے توقع بھی یہی ہے۔ یہی ایک چیز نہیں ہے ان میں۔ ایم کیو ایم والوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کا بھی نوٹس لیتے کہ انہوں نے وہ مطلب یہ کہ
قائد اعظم کے بارے میں بھی ان کے جملے سنوائے گئے ہیں ابھی گزشتہ دنوں میں، اس پر بھی کوئی ایکشن لیتے، اپنا کوئی تبصرہ کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اور مجھے یہ تمام اینکر پرسنز سے یہ شکوہ ہے اس بات کا کہ صاحب صفدر اعوان کا مسئلہ تو بے شک ڈسکس کیا، مزار قائد پہ نعرے لگائے، اس کی مذمت کی گئی اور سب، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں مسئلہ اٹھایا ابھی تک کہ ان میں سے کتنے جماعتیں یا کتنے لیڈر جو قائد اعظم کے مزار پہ نہیں گئے۔ اور آج نہیں، سن 77 سے یہ ان کو کہا جاتا رہا ہے کہ یہ اگر پاکستان کے وفادار ہیں، جب یہ بھٹو صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے تھے پی این اے میں، اس وقت مولانا کوثر نیازی نے بھی کہی تھی یہ بات، اور علامہ نصیر الاجتہادی نے بھی، مرحوم نے یہ بات کہی تھی نشتر پارک میں، میرے والد بھی موجود تھے اس جلسے میں۔ یہ کہا تھا کہ اگر آپ وفادار ہیں تو ولی خان صاحب اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مزار قائد پر آ کے حاضری دیں۔ بس یہ کہنا تو بے شک تھا، لیکن یہ وہ جانتے تھے اور کہ ان کو آنا نہیں ہے۔ یہ بہت سے کام کر جاتے ہیں مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر، اور جو بھی کچھ ان کو تو مصلحتوں سے ہی چل، لیکن یہ کام پھر بھی نہیں ہوا۔ سن 77 سے لگا کے آج آپ دیکھ لیجئے کتنا عرصہ، نصف صدی گزر رہی ہے، لیکن آج بھی کسی نے بھی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا۔ بھائی اس نئی نسل کو، جو اب 25 30 35 سال کے ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، جوان لڑکے لڑکیاں ہیں، ان کو پتہ چلے کہ وفاداری تو یہ ہے کہ مزار قائد پر آتے اور آ کے یہاں حاضری دیتے، یہاں فاتحہ پڑھتے، بہرحال ہیں تو مسلمان، اچکزئی صاحب بھی مسلمان ہیں، اور صاحب ولی خان صاحب کی پارٹی بھی مسلمانوں کی پارٹی ہے، تو اتنا مطلب اتنا کھلا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے کہ نہ کبھی چیف آف دی آرمی اسٹاف، کسی بھی دور کے چیف صاحب نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا، کبھی اس مسئلے کو نہیں اٹھایا، کبھی اس کو آبزرویشن میں نہیں رکھا۔ اور ہمارے سپریم کورٹ اور دیگر عدالتوں کے بھی جج، محترم جج صاحبان، بہرحال وہ بڑی باریک نظر بھی رکھتے ہیں، بڑی گہری نظر بھی رکھتے ہیں، اور سوئے موٹو ایکشن بھی لیتے رہے، لیکن اس مسئلے میں ایسا اطمینان سب کو ہے کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے تو سینٹ میں بھی اس مسئلے کو ایک آدھ دفعہ اٹھایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری یہ بات جو ہے کسی نے سیکنڈ نہیں کی اور کسی کو پسند نہیں آئی۔ یہ اتنا بڑا معیار ہے، یہ اتنا بڑا پیمانہ ہے کسی کو بھی سمجھنے کا کہ پاکستان کا وفادار کون ہے اور وفادار کون نہیں ہے۔ جو مزار قائد پر آ کے فاتحہ بھی نہ پڑھے تو مجھے نہیں پتہ کہ پھر کون سی مخلوق آئے گی اور کون سے لوگ آئیں گے سمجھانے والے کہ جو یہ بتائیں گے کہ بھئی وفادار کسے کہتے ہیں اور غدار کسے کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا بڑا مجھے ہمیشہ ملال رہتا ہے۔ اینکر پرسنز جن کو میں دیکھتا ہوں کہ بے باک تبصرے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ باتیں نہیں اٹھاتے۔ ان کو اٹھائیں، ان کو موضوع بحث بنائیں، باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے قوم کو اویئرنیس دیں ان کے بارے میں۔ تو ایم کیو ایم والوں نے اردو کے لیے تو کچھ اپنا وہ دکھایا، جو ان کے گویا جذبات ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا جو ہے اپنا گویا رول ادا کرے۔ اور میں جانتا ہوں، میں نے بھی ایم کیو ایم کو دیکھا ہے
کہ وہ نہ پاکستان کے خلاف تھے، نہ قائد اعظم کے خلاف، نہ علامہ اقبال کے خلاف. تمام قومی ہیروز کو جتنا ہمارے ایم کیو ایم والوں نے ہمیشہ، میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ ان کو سر پہ رکھا، انہیں ہائی لائٹ کیا، اور کوئی زبان اور اس کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن پھر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اصطلاح ختم کرنا کہ جی اس ملک میں کوئی غدار نہیں ہے، یہ مجھے پتہ نہیں. پی این اے نے اس کی ابتدا کی تھی جب قومی اتحاد بنا، بھٹو صاحب کے خلاف 9 پارٹیاں جمع ہوئیں. یہ معیار جو ہے اس پر اس کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے اپنے ساتھ سب کو ملا کے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی اس ملک کا غدار نہیں ہے، کسی کا پروگرام ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے. بہرحال ہم محراب و منبر ہی پر کام کر رہے ہیں اور اسی پر انشاءاللہ ہمیں فخر ہے، لیکن ہم سیاست سے کنارہ کش نہیں ہیں. سیاست کی سوجھ بوجھ سب رکھتے ہیں، ہمیں حقائق کا علم ہے. ہم منافقت کو جتنا میں اور میرے والد محترم نے اور میرے اس خانوادے نے پہچانا ہے، جس کا نام آج سیاستدان کہ صاحب یہ ارباب سیاست ہیں، یہ سیاستدان ہیں. میری تو تحریریں اٹھا لیں، میں الا ماشاء اللہ کو چھوڑ کے، اچھے لوگ بھی ہیں بہت اچھے، تو میں تو سیاستدان لکھتا ہی نہیں. سیاستدان تو بہت بڑا اعزاز ہے. دان کے معنی جاننے والا، جیسے دائرے کے فارسی کا یہ لفظ ہے دانستان کے معنی جاننا. تو سیاستدان تو بڑی تعریف ہے کہ جی یہ سیاست جانتے ہیں. میں ایک عرصے سے یہ لکھتا ہوں، جو مجھے تجربہ ہوا ہے 40-45 سال میں. یہ سیاستدان نہیں ہے، سیاست باز ہے. جیسے کبوتر باز، جیسے پتنگ باز، وہ پتنگ سے کھیلتے ہیں، وہ کبوتروں کا شوق رکھتے ہیں، کوئی بٹیر لڑانے کا شوق رکھتا ہے، یہ سیاست سے کھیلتے رہتے ہیں. تو ان کو تو سیاستدان کہنا ہی نہیں چاہیے. ہاں بہت چند ایک ایسے ہیں کہ واقعی ان پر فخر ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نام بھی لوں گا. ہمارے چودھری اعتزاز احسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے، اور ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب جو اس وقت، اور بھی ہیں بہت سے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ سیاستدان تو اس وقت سب کو ملا لیا اور سب بالکل آپس میں مل جل کے چلے. تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ بھئی اس ملک کا مسلم لیگ اس ملک کی بنانے والی وفادار ہے، یا دوسری پارٹیاں جو اس میں شامل تھیں وہ وفادار ہیں، کیونکہ سب مل کے بھٹو صاحب کے خلاف چلے. اور بہرحال ایک تحریک چلی، بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا. تو یہ تو اس وقت. بعد میں پھر ایم کیو ایم سے مجھے ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ انہوں نے غدار نام کو ایسا، جیسے ان کی لغت میں، ان کے ماحول میں اس کو کفر سے بھی بڑھ کے اتنا گویا وہ خطرناک سمجھا گیا. تو کچھ بھی نہیں فائدہ. آج اگر آپ غدار کے قائل نہیں ہیں، آپ نے پورے ملک سے غداری کا لفظ ختم کر دیا ہے، تو پھر محمود خان اچکزئی کی اس بات کے اوپر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو پھر آپ یہ کہیں اور یہ ثابت کریں، اور محمود خان اچکزئی نہیں، اور جتنے بھی ہیں آپ سب کو جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے کیا کردار رہے ہیں. لیکن اس پہلو کے اوپر ہمارے ایم کیو ایم کے ہمارے جو بھائی ہیں، اور بڑے پڑھے لکھے ماشاءاللہ سینیٹرز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، اور اور جو باجیاں کہلاتی ہیں خواتین وہ بھی. لیکن یہ کہ یہ ایک ادھورا سلسلہ ہے کہ صاحب بس اردو کے اوپر. بھئی اردو تو ویسے بھی ہماری قومی زبان ہے، اور اردو اسپیکنگ کے حوالے سے بہرحال کراچی والے زیادہ نمایاں ہیں کہ ہم اردو کا. لیکن پاکستان نہ بنتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا پھر اردو کا اور کسی زبان کا. تو اردو کا تو تحفظ ہم کریں، اور قائد اعظم کو بالکل ہی لاوارث چھوڑ رکھا ہے سب نے، الا ماشاء اللہ
کوئی نہیں اتنا شمشیر برہ نہ بنتا کہ قائد اعظم کے مسئلے کے اوپر امپلیمنٹ ہو، قانون میں جو کچھ لکھا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو، یہ سب چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو حضرات ہیں وہ ذرا سا نظر ثانی کریں، اور آپ کے سیاسی مفادات ہیں، اگر آپ سیاست میں آگے آنا چاہتے ہیں انہی لوگوں کے کندھوں پہ بیٹھ کے، تو بہرحال یہ آپ حضرات کا اپنا فیصلہ ہے، اپنے آپ کی یہ تگ و دو ہے۔ تو غدار کے مسئلے پہ پتہ نہیں کیا تحقیق کی گئی ہے ہمارے ملک میں کہ غدار جو رجسٹرڈ غدار ہیں، جن کو شروع سے غدار کہا گیا، اور پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے حیدرآباد ٹریبونل بنایا، یہ کہنا کہ کچھ ثابت نہیں ہوا، تو یہ ہاتھ کی صفائی ہوگی کسی کی، لیکن بہرحال اس کو زندہ کرنا چاہیے، اس کو موضوع بحث بنانا چاہیے۔ یہ تازہ مثال ہے جو پوری پاکستان کے گویا سنگ ریزوں نے سب نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ آئے ہیں پاکستان کی سلامتی، پاکستان میں امن و امان، عوام کے مفاد میں، اس میں اور کتنی بڑی میجورٹی ہے کہ جو قائد اعظم کو اور مسلم لیگ کو مانتی ہے، اور انہوں نے سب کے منہ پہ تماچا مار رکھا ہے کہ ہم یہ کام کبھی نہیں کریں گے کہ ہم مزار قائد پہ جائیں۔ ایک مذہبی پارٹی ایسی ہے کہ جو مزار قائد پر جانے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کس جذبے سے قائد اعظم کی تصویروں کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے ہاں کا ایک مسجد کا جو نالیاں صاف کرنے والا، اگر وہ اس مذہبی جماعت سے، تو اسے بھی یہ پتہ ہے کہ مجھے میں کہیں بھی چلا جاؤں قابل اعتراض جگہ پر، لیکن نہیں جاؤں گا تو مزار قائد پہ نہیں جاؤں گا۔ اسی طرح ایک سیاسی پارٹی ہے، اگر ان کا ایک موچی جوتے گانٹھنے والا شخص حلال روزی کماتا ہے، لیکن یہ اسے پتہ ہے، یہ اس کے دل و دماغ میں ڈالا ہوا ہے کہ تو جہاں چاہے چلا جائے، لیکن تو مزار قائد پر کبھی نہیں جائیو فاتحہ پڑھنے، اور وہ واقعی اس کو نبھاتے ہیں۔ تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے اپنی ڈگر کو پکڑ رکھا ہے، میری بساط تبصرے تک ہے، باقی ایکشن لینے والے بہرحال حکومت کی رٹ ہوتی ہے، حکومت اس کو باقاعدہ موضوع بحث بنائے، اس کو ہائی لائٹ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کسی بھی پاکستان میں کوئی کہے کہ نہیں جی یہاں کوئی غدار نہیں ہے، تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ پاکستان میں کوئی گناہ گار بھی نہیں ہے، پھر یہ بھی کہہ دو کہ عدالتوں کے اندر جو ہے یہ جن کے ہتھکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی پتہ نہیں کس نے باندھ دی دشمنی میں، ورنہ یہ تو بیچارے بڑے سیدھے ہیں، اور یہ تو نہ ملزم ہیں نہ مجرم ہیں، کیوں مقدمات چل رہے ہیں یہ سارے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے لاجک کہ پاکستان میں کوئی غدار نہیں ہے، بہرحال غدار ہیں، اور جنہوں نے طے کیا ہوا ہے۔ میرے والد کے یہ جملے ہیں کہ میں مسلم لیگ سے زیادہ میں ولی خان کو لائک اس لیے کرتا ہوں کہ مسلم لیگ نے تو اپنی ڈگر بہت پہلے چھوڑ دی تھی، وہ یہ بھول گئے کہ ہم پاکستان بنانے والوں میں سے ہیں، لیکن ولی خان کو میں اس لیے لائک کرتا ہوں کہ اس شخص نے جیلیں بھی کاٹیں، سختیاں بھی برداشت کیں، سب کچھ کیا، لیکن اس نے اپنے باپ دادا کا موقف آج تک نہیں چھوڑا، اور یہ اس وقت فرماتے تھے میرے والد سن 77 میں، تو یہ ہے لائق تحسین۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ڈگر پہ قائم ہے، ہم نے اپنی ڈگر چھوڑ دی ہے، اور بس یہ اس کا مشہور کر دیا ہے کہ کوئی غدار نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اردو زبان کے مسئلے پر نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ٹریبونل بیٹھنا چاہیے کہ یہ اتنا قریب آ کے، اور آج نہیں پہلے بھی آتے رہے ہیں، مزار قائد کا بالکل دنیا کو دکھاتے ہیں، آؤ دیکھو کوئی طاقت ہے جو ہمیں مزار قائد پر لے جائے۔ اچھا پھر اگر یہ نہیں گئے تو مریم نواز صاحبہ بھی نہ جاتی، انہیں کتنی رکعت کا ثواب ملا وہاں جا کے، حکومت سندھ جاتی ہے، سب جاتے ہیں۔ تو جب وہ نہیں گئے تو آپ بھی نہ جائیں، اور جب آپ گئے ہیں تو آپ لازم کریں
کہ آپ جو ہیں سب مزار قائد پر جائیں، تو یہ ہوتا ہے۔ میرے والد سن 70 میں جب سوشلزم کا نعرہ لگ رہا تھا تو کسی جگہ وہ گئے تھے، تو وہاں پر جلسہ ہونا تھا، تو بہت، اور وہ ایسا تھا بس قبائلی علاقہ، تو وہاں کے لوگوں نے آ کے بتایا کہ صاحب جلسہ تو ہو رہا ہے، مرکزی جمعیت علماء اسلام نظام اسلام پارٹی کا بڑے بڑے علماء اس میں شریک تھے۔ یہ بتایا وہاں کے مقامی لوگوں نے کہ اس اسٹیج میں اور اس میدان میں، یہ جو میدان ہے یہاں پر کوئی سیاسی جلسہ، کوئی مذہبی تقریر کچھ ہو نہیں سکتی جب تک کہ ایک مزار ہے یہاں پر، حق نواز گنڈا پور، یہ نام ہم نے اس وقت سنا تھا، حق نواز گنڈا پور، اب بھی ان کی نسل ایوانوں میں بیٹھی ہے۔ انہوں نے کہا یہاں ان کی قبر ہے، ان کی قبر پہ پہلے جائیں، حاضری دیں، پھول چڑھائیں، تب یہاں پر کسی پارٹی کو جلسہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے تمام اداروں کو کہ قبائلی لوگوں نے اپنی بات منوا لی۔ ہمارے والد نے فرمایا بھائی ہم کوئی قبروں کے مخالف تو ہیں نہیں، جائیں گے اور فاتحہ پڑھیں گے، اور الحمدللہ حق نواز گنڈا پور کے مزار پہ ہمارے والد گئے، علماء گئے، اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی کی اور پھر جلسہ ہوا۔ تو کیا قائد اعظم کا اتنا بھی درجہ اور مقام نہیں ہے؟ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، میں یہ باتیں وقتاً فوقتاً کہتا رہوں گا، یہ میرا حق ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور اگر جواب دیتا ہے تو بہرحال دے، وہ اس کا حق۔ حقائق بیان کرنا میرا حق ہے، اور اس کو توڑ مروڑ کر کے اور میرے بارے میں کوئی باتیں کرنا، یہ آپ کا شوق بھی ہوگا اور آپ کا حق بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر میں ہدایت سے ہٹ گیا ہوں تو مجھے ہدایت دے، ورنہ میرے سننے اور دیکھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم والے اس سلسلے میں ضرور اپنی پالیسیوں پر نظر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔